ناظرین، پاکستان میں آج بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بلکہ اسے اہم ترین ڈیولپمنٹ اگر کہا جائے تو بالکل غلط نہیں ہوگا، اور اس ڈیولپمنٹ میں کی جو پچھلی کہانی ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں، پس منظر میں، وہ بھی بیان کروں گا۔ اور یہ بھی اس وقت میں آج جو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آخر امریکہ پاکستان کو اتنا کیوں اہمیت دے رہا ہے، بلکہ یہ میں کہوں کہ پاکستان کی چاپلوسی کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے اصل میں امریکہ کا کیا مفاد ہے۔ کیا امریکہ کو پاکستان پہ کوئی ایسے پیار آ گیا، کوئی پرانی دوستی، پرانا تعلق یاد آ گیا، یا حقیقت میں اس کو کوئی کام پڑ گیا پاکستان سے، یہ بتاؤں گا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو آج کی میٹنگ ہوئی ہے خاص طور پہ جی ایچ کیو میں، یہ بی ایل اے کے لیے ایک بہت بری خبر ہے، یہ ہندوستان کے لیے بہت بری خبر ہے، اور یہ خبر جو ہے یہ اچھی خبر کس کے لیے ہے وہ بھی بتاؤں گا، اور پھر یہ کہ چائنا میں اصل میں ہوا کیا ہے اس کی بھی مختصر سی سٹوری میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ میں ہمارے وزیر خارجہ ابھی گئے تھے، تو وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی ہے مارکو روبیو سے، وزیر خارجہ امریکہ سے، اور اس کے بعد جو مارکو روبیو نے ٹویٹ کیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میٹ ود پاکستانی ڈپٹی پرائم منسٹر اینڈ فارن منسٹر مسٹر اسحاق ڈار ٹوڈے ٹو ڈسکس ایکسپینڈنگ bilateral trade and enhancing collaboration in the critical minerals sector. I also thanked him for Pakistan's partnership in countering terrorism and preserving regional stability. یہ جو آخری جملہ ہے وہ پاکستان کے تھینکفل ہو رہے ہیں کس کے لیے؟ countering terrorism and preserving regional stability. اس پر انڈیا میں بڑا اس وقت آگ لگی ہوئی ہے، ایک ہاہاکار مچی ہوئی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا پاکستان کاؤنٹر کر رہا ہے ٹیررزم کو، کیا وہی پرزرو کر رہا ہے اس خطے کی کہ امن کو؟ وہ تو بھارت کو اس خطے کا لیڈر سمجھ رہے تھے، تو یہ تو پاکستان ثابت ہو گیا۔ اب یہ تو صرف امریکہ نے تھوڑا کہا ہے، اب بھی کل کی بات ہے کہ چائنا کے دورے کے دوران فیلڈ مارشل نے جب چائنا کا دورہ کیا تو وہاں چائنیز فوج نے اور چائنی گورنمنٹ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی افواج، پاکستان جو ہے وہ اس خطے میں امن و استحکام کی ضامن ہے۔ تو بھئی مرچیں تو لگے گی، آگ تو وہاں بڑکے گی انڈیا کے اندر، اور یہ جو انڈیا کے اندر آگ بڑک رہی ہے، جو بھی صف ماتم بچھی ہوئی ہے، اس کی ذمہ داری ان پر ہے، ہم کوئی خوش نہیں ہے اس بات پہ۔ پاکستان نے کبھی انڈیا کو نیچا دکھانے کی اس طریقے سے کوشش نہیں کی کہ انڈین جو ہیں وہ کوئی ہم سے کم تر ہیں، ہم ایک ہی خطے کے رہنے والے ہیں۔ لیکن یہ انڈیا کا غرور، یہ تکبر، یہ مودی کی جو پالیسیاں اور ہندتوا پالیسی ان کو لے بیٹھی ہے، تو یہ ان کی قسمت ہے۔ اب انڈیا نہیں ہے، این ڈی یا ہے، ای این ڈی آئی یہ ہے، اب وہ انڈیا نہیں رہا۔ تو یہ تو ہے انڈیا کی کہانی، یہ تو وہ تو روتی رہیں گے۔ اب میں آتا ہوں کہ یہ جو آج کی میٹنگ ہے، آج کی جو میٹنگ ہے اس میں سینٹرل کمانڈ امریکہ کی جو ہے اس کے سربراہ جنرل کوریلا آئے، اور اس کے علاوہ جو باقی 4 ریاستیں ہیں وہ ازبکستان، تاجکستان، کرغزستان اور قازقستان کے جو افواج ہیں ان کے سربراہان آئے، اور یہاں بیٹھ کے ایک میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میٹنگ کو فیلڈ مارشل آرمی چیف سید عاصم منیر نے ہیڈ کیا۔ اب یہ میٹنگ بھئی امریکہ والے خود چل کے آ رہے ہیں، اور وہ بھی دنیا کی اتنی بڑی فوج، دنیا کی سب سے بڑی فوج امریکہ کی ہے ہر لحاظ سے، اور اس کا جو سربراہ ہے اتنا طاقتور آدمی پاکستان کے اندر چل کے آ گیا، چکر گیا بھئی آخر اس کی کوئی تو ریزن ہے، یہ کیا چاپلوسی ہو رہی ہے پاکستان کی، یہ سوالات ہیں۔ ادھر مارکو روبیو کر رہا ہے، تو یہ اصل میں اس کے، اور ادھر سے کل جو میں نے بتایا کہ کل اور پرسوں جو 2 دن کا دورہ تھا فیلڈ مارشل کا چائنا کا، اور اس میں جو جس طرح کی ملاقاتیں ہیں اور جو میں نے الفاظ بتائے ہیں یہ معنی رکھتے ہیں۔ میں اس کی تفصیل کل بھی بتا چکا ہوں، لیکن اس کی تفصیل جو ہے وہ آج تھوڑی سی میں آپ کو بتا دوں، پھر آگے اس میٹنگ کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو چائنا ہے، چائنا کے ساتھ اب ہمارا جو وہ ہوتا ہے نا کہ دفاعی تعاون اور دفاعی گٹھ جوڑ، اس سے چیزیں بہت آگے نکل گئی ہیں۔ اب ہم دفاع میں ایک ڈاکٹرین کی طرف جا رہے ہیں، یعنی کہ چائنا اور پاکستان کی جو ڈیفنس ڈاکٹرین ہے، یعنی کہ کس طریقے سے جنگیں لڑنی ہیں، کس انداز میں جنگیں لڑنی ہیں،
اور کیا اس میں ہماری کیا پالیسی اور کیا طریقہ کار ہوگا جنگ لڑنے کا، اس کو ڈاکٹرین کہتے ہیں، وہ ایک ہوگی، وہ ایک ہو چکی ہے۔ اور پھر ہم C3 پہ چلے گئے ہیں، یہ ہوتا ہے کمانڈ کنٹرول اینڈ کمیونیکیشن، ایک کمانڈ کنٹرول اینڈ کمیونیکیشن بھی ایک، تو یہ ہے لیول چائنا کے ساتھ۔ اب لوگ کچھ سمجھنے میں قاصر ہیں کہ ایک طرف چائنا ہمارے اتنا قریب ہے، تو پھر یہ امریکہ کا کیا کام، یہ امریکہ والے ادھر کیوں آ رہے ہیں؟ اور اس میں کچھ لکھے ہوئے لفظ کہ وہ منرل سیکٹر میں، تو اس سے کچھ معنی نکالے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، اس میں حقیقت ہے کہ پاکستان معدنیات سے مالا مال ہے، اور امریکہ چاہتا ہے کہ وہ معدنیات اس کو بھی ملے، تو یہ اس کے لیے ایک اٹریکشن ہے۔ لیکن کیا یہی سب کچھ ہے؟ یہ منرل تو دنیا کے اور ملکوں میں بھی ہیں، یہی سب کچھ نہیں ہے۔ اس کی اصل کہانی یہ ہے کہ چین جو ہے، اس کو جانے والے سارے رستے، میں کئی دفعہ یہ لفظ بول چکا ہوں اور بولتا رہوں گا، چین کی طرف جانے والے تمام رستے پاکستان سے گزرتے ہیں، چین کی طرف سے آنے والے تمام رستے پاکستان سے گزرتے ہیں۔ جس کو چین جانا ہے، جس کو چین سے آنا ہے، وہ پاکستان آئے گا، وہ پاکستان سے گزرے گا، پھر چائنا جائے گا، پھر چائنا سے آئے گا۔ یہ ہے اصل کہانی۔ تو پاکستان نے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، پاکستان نے ماضی میں بھی امریکہ کے ساتھ چائنا کی قربت کو بڑھایا تھا۔ یہ پاکستان ہی تھا جس نے پہلے خفیہ طور پہ ملاقاتیں ہنری کسنجر کی چینی قیادت کے ساتھ کروائیں، پھر وہ ظاہراً ہوئیں، اور جس کے نتیجے میں چائنا کو بہت سی چیزوں میں ریلیکسیشن مل گئی، اور چائنا کی وہ حالت نہیں ہوئی جو رشیا کی ہوئی تھی، سوشلسٹ رشیا کی، کمیونسٹ چائنا کی وہ حالت نہ ہو سکی۔ چائنا نے اپنے آپ کو نکالا اس صورتحال سے۔ آج کیا صورتحال ہے؟ آج صورتحال یہ ہے، آج اس کے الٹ ہے۔ آج چائنا ریئر منرلز میں حکمران ہے، ریئر منرلز کا حکمران ہے، نایاب دھاتوں کا، وہ دھاتیں جو آپ کے دفاع کی ساری پروڈکشن میں، یعنی کہ امریکہ بیچتا کیا ہے بھائی؟ امریکہ تو جہاز بناتا ہے، میزائل بناتا ہے، اور وہ بم بناتا ہے، یہی بناتا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں بناتا۔ تو اگر اس نے یہ سب کچھ بنانا ہے، الیکٹرانکس بھی اگر بنانی ہے، اس نے، اس کا جو ایپل کی کمپنی ہے وہ بھی چلنی ہے، مائکروسافٹ بھی چلنی ہے، تو اس کے لیے چپس کی ضرورت ہے، اس کے لیے ان دھاتوں کی ضرورت ہے جسے ریئر منرلز کہتے ہیں، جسے نایاب دھاتیں کہتے ہیں۔ اور نایاب دھاتوں کا 70% چائنا سے نکلتا ہے، اور ان کو بنانا، ان کو پروسیس کرنے کے اوپر حکمرانی 90% چائنا کی ہے۔ آپ حیران نہیں ہوئے کیا کہ ساری دنیا کو وہ آنکھیں دکھاتا رہا چائنا کی طرف؟ وہ خود آیا جب وہ ٹیرف کا معاملہ ہوا، پہلے پابندیاں لگائیں، بڑکے ماریں، پھر خود آ گیا ٹرمپ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چائنا کے سامنے وہ آنکھیں اٹھا کے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا۔ تو اب امریکہ کو اگر چائنا کے قریب ہونا ہے، اور جو کہ ہونا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ کوارڈ کی میٹنگ بھی کرے گا، یعنی کہ بحر الکاہل میں چائنا کا رستہ بند کرنے کا جو اس کا پلان پرانا ہے اس کو بھی وہ جاری رکھے گا۔ ظاہر ہے کہ ایک دم دوستی تھوڑی ہو جاتی ہے، گلے تو نہیں مل جانا، رہنی پوزیشن اسی طرح ہی ہے، لیکن ایک دوسرے سے تعاون بڑھانا ہے۔ اس کو چین کے تعاون کی ضرورت ہے، تو وہ تعاون پاکستان کے رستے سے ملے گا، اس لیے وہ پاکستان کی اس طرح سے چاپلوسیاں کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں پاکستان نے کیا حاصل کیا، یہ اصل بات ہے۔ باقی چیزیں، باقی باتیں تو ہو گئی چائنا اور امریکہ کی، تو اس میں میرا اور آپ کا کیا لینا دینا ہے؟ تو صحیح، لیکن اتنا بڑا تو نہیں ہے۔ تو وہ اصل میں پاکستان نے اس میں سے کیا حاصل کیا ہے؟ پاکستان کی جو میٹنگز ہوئیں، میں اس میٹنگ کا حوالہ دیے بغیر بات کر رہا ہوں، جو میٹنگز ہوئیں اس میں BLA کو ختم کرنے کا پاکستان نے مطالبہ کیا۔ BLA امریکن اینٹی ہے، امریکن انویسٹمنٹ ہے، امریکن ایسٹ ہے، جو وہ بھارت کے ذریعے یہاں پہ چلا رہا تھا۔ امریکہ نے، یاد رکھیں، امریکہ نے پچھلے جو بھی 70 سال میں اس خطے میں جو کچھ کیا ہے، $6 ٹریلین اس نے خرچ کیا ہے یہاں پہ، اور اس کے نتیجے میں اس نے اثاثے بنائے ہیں۔ یہ BLA اور یہ اس طرح کی اور تنظیمیں اس کا اثاثہ ہیں۔ تو پاکستان نے کہا اسے ختم کریں، تعاون چاہیے تو اسے ختم کریں۔ انہوں نے خیر TTP کا بھی نام لیا، تو پاکستان نے پھر یہی مطالبہ کیا کہ آئیں مل کے کرتے ہیں، آپ BLA کو ختم کرنے میں ہماری مدد دیں، اور TTP بھی ہم ختم کریں گے۔ اور اس میں یہ جو خاص طور پہ یہ جو آج میں نے 4 ریاستوں کا نام لیا ہے، یہ متاثر ہیں
اس دہشت گردی سے جو افغانستان سے ہو رہی ہے، پاکستان متاثر ہے اس سے بھی اور BLA سے بھی۔ تو بیسیکلی یہ امریکہ چل کے آیا اور انہوں نے آگے اپنا تعاون جو ہے اس کی یقین دہانی کرائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنرل کوریلا کو آج نشان امتیاز ملٹری دیا گیا ہے، اور جو اس میں الفاظ ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کہا گیا ہے کہ ان کو یہ نشان امتیاز ملٹری جو ہے وہ دفاعی تعاون، انسداد دہشت گردی میں تعاون اور خطے میں امن کے فروغ کے عوض دیا گیا ہے، یعنی کہ اس پر اس کو خوش ہو کے یہ پاکستان کا سب سے بڑا ملٹری ایوارڈ دیا گیا ہے۔ تو یہ ہے کہانی جناب، یہ ہے اصل بات، اور یہ جو اصل بات ہے یہ آگے چلے گی، اور انشاءاللہ یہ بری خبر ہے BLA کے لیے، ہندوستان کے لیے، بھارت کے لیے اور TTP کے لیے، اور اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے، قازقستان کے لیے، ازبکستان کے لیے، تاجکستان کے لیے اور چائنا کے لیے اور پوری دنیا کے لیے جو امن چاہتی ہے۔ تو اس علاقے میں، اس خطے میں اب یہ سب کچھ دہشت گردی، اس کو ایک دم سے نہیں تو آہستہ آہستہ ہی صحیح لیکن پوری کو ختم کرنا ہے۔ یہ ہے ایجنڈا، یہ ہے جس پہ آج بھی بات ہوئی ہے اور یہ آگے چلے گا، اور آئندہ مشترکہ ٹریننگز ان سب ملکوں کی اور مشترکہ آپریشنز کا یہ پلان جو ہے وہ یہاں پہ چاک آؤٹ ہوا ہے۔ یہ اس لیے سب سے بڑی خبر ہے، اور دیکھیں سب کا رخ پاکستان کی طرف، انڈیا بیچارہ اکیلا ادھر تنہائی کا شکار، وہ کہیں پتہ نہیں مودی خود سے کہیں نکل کے چل پڑتا ہے، کہیں وہ افریقہ کے کچھ ملکوں میں جن کے نام بھی لوگوں کو کم آتے ہیں، اور اب وہ مالدیپ بھی گیا ہوا ہے، تو وہ اپنی تنہائی دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہو نہیں رہی ہے۔ یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ، یہ تھی داستان، مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔